بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورتوں سے قیامت میں سب سے پہلے کیا سوال ہوگا؟ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن عورتوں سے سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ پابندی کے ساتھ وقت پر ادا کیا تھا کہ نہیں۔ پھر شوہر کے متعلق سوال ہوگا کہ اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا تھا۔ اس حدیث کے فائدے میں لکھتے ہیں، حشر کا میدان جو قلب و جگر کو پگھلا دینے والا ہوگا، اس میں عام مسلمانوں سے خواہ مرد ہو یا عورت سب سے پہلے سوال نماز کے متعلق ہوگا۔ قیامت کے دن جو جان کو پگھلا دینے والا ہوگا، اس دن سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ پیارے ناظرین، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پانچوں نمازوں کی اس طرح پابندی کرے کہ وضو اور اوقات کا اہتمام کرے، رکوع اور سجدہ اچھی طرح کرے اور اس طرح نماز پڑھنے کو اللہ تعالیٰ کا اپنے ذمہ حق سمجھے، تو اس آدمی کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر یہ صحیح نکلا تو دوسرے اعمال بھی صحیح نکلیں گے، اگر اس میں گڑبڑ ہوئی تو دوسرے اعمال میں بھی گڑبڑ ہی ہوگی۔ عورتیں نماز میں بھی کوتاہی کرتی ہیں۔ نئی عمر کی جوان عورتیں اکثر تارک نماز ہوتی ہیں۔ کچھ تو بہانہ بناتی ہیں، بچوں کا پیشاب کپڑے وغیرہ میں لگا رہتا ہے۔ افسوس کہ یہ سب بہانے قیامت میں نہیں چلیں گے، جب سزا ملے گی تب لگ پتہ جائے گا۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کرے۔ گھر کی بڑی عورتوں کو چاہیے کہ چھوٹی عمر ہی سے پابندی صوم و صلاۃ بنائیں۔ شروع عمر کی عادت اور پابندی کا اثر پوری عمر باقی رہتا ہے۔ فرائض شرعیہ کے مطابق عورتوں سے شوہر کے حقوق اور ان کی خدمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ آج کل کے دور کی وہ عورتیں جو ملازمت کرتی ہیں، آفس وغیرہ میں کام کرتی ہیں، وہ شوہر کی خدمت میں کوتاہ ہوتی ہیں، حتیٰ کہ ایسی عورتوں سے کھانے تک کی سہولت میسر نہیں ملتی۔ ایسی کوتاہی کل قیامت میں قابل گرفت ہوگی۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ حافظ۔